دیکھتے ہی دیکھتے میلوں پر پھیلے ہوئے قلعہ قندھار کی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوئی 3 طرف کی فصیلیں مغل لشکر کے حلقے میں آ گئیں۔ سارا دن مورچالوں کے بنانے، سرنگیں کھودنے اور دمدمے قائم کرنے میں صرف ہو گیا۔ دارا اپنی سفید بارگاہ کی سرخ مسند پر بیٹھا ذل سبحانی اور بادشاہ بیگم کو خطوط لکھتا رہا، عبارتیں سنتا اور ترجمے کرتا رہا، اور نا آزمودہ کار سلیمان شکوہ 10,000 فوج کو رکاب میں لیے محاصرے کے انتظامات کی نگرانی کرتا رہا۔ پھر حملے ہوئے، ہزاروں من گولے، سینکڑوں من بارود صرف ہو گئی، ان گنت تفنگوں اور لاتعداد کمانوں کی گولیوں اور تیروں کی قلعے پر بارش کر دی گئی، لیکن وہ چٹان کی طرح قائم رہا۔ دشمن کے گولوں، پتھروں، بارود کے صندوقوں اور کھولتے ہوئے تیل کی دھاروں کے ساون بھادو برستے رہے، اور کھلے آسمان کے نیچے ہزاروں سپاہی کھیت رہے۔ پہاڑ کی سی دیواروں کی حفاظت میں کھڑا دشمن کا محفوظ توپ خانہ برابر کی چوٹیں کرتا رہا۔ دن رات چلتے ہوئے قندھاری کارخانے آتش خانوں کے نقصان کی تلافی کرتے رہے۔ ایک سپہ سالار اگر جان پر کھیل کر یلغار کرتا تو دوسرا اس خوف سے کہ فتح کا صحرا رقیب کے سر نہ بچ جائے، اسے ناکام کر دینے کے منصوبے بناتا اور کامیاب ہوتا۔ قندھار جنگ کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن زندگی اپنے چھوٹے چھوٹے معمولات کی انجام دہی میں مصروف تھی۔ ایک شہر قندھار کے اندر آباد تھا اور دوسرا اس کے باہر شمال سے جنوب تک ایک کھچی ہوئی کمان کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ ادنا شامیانے، مخملی بارگاہیں اور زربفت کے نمگیرے رنگ برنگے جگمگاتے محلوں کی طرح کھڑے تھے، جن کے کلسوں پر طوق و علم و نشان اڑ رہے تھے، نقارے گرج رہے تھے اور نوبتیں بج رہی تھیں۔ سینکڑوں ہاتھی اور ہزاروں گھوڑے لاتعداد کھچروں اور سپاہیوں کی طرح آہنی پاکھرے پہنے موسم کی تلواریں کھا رہے تھے۔ سرحد ایران کی دیہاتی آبادی کا نصیبہ کھل گیا تھا۔ بوڑھے کسان اور چرواہے اور غریب تاجر بھیڑیں، بکریاں اور جنس اور آرائش کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے لاتے، 3 ماہ کی پیشگی دوگنی تنخواہوں سے کھنکتی جیبوں سے من چاہا سودا کرتے اور جنگ کو دعا دیتے جس نے ان کی تجارت کو چمکا دیا تھا۔ لاچار اور بیکار آدمی لشکر کی ملازمت کر لیتے، جھوٹے سچے قصے سناتے، ٹوٹے پھوٹے گانے گاتے، چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرتے۔ ایک شام جب جعفر مورچوں پر آتش باری کر کے واپس آیا تو اورنگزیب کے خفیہ قاصد پیش ہوئے۔ ابھی وہ ان کو رخصت ہی کر رہا تھا کہ عنبر نے 2 بوڑھے درویشوں کو پیش کیا۔ جعفر دیر تک عنبر اور فقیروں سے باتیں کرتا رہا، پھر غسل کیا، پوستین پر طلائی کمربند باندھ کر جڑاؤ خنجر لگایا اور دونوں بوڑھوں کو ساتھ لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور باغ کامرا میں اتر پڑا۔ دارا سفید مخملی پردوں کے پیچھے مسند سے لگا بیٹھا تھا اور چھتر سال سے اس کی تازہ نظم سن رہا تھا اور داد دے رہا تھا۔ جعفر کورنش ادا کر کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ شعر و ادب کا عاشق شہزادہ جب اپنا مقررہ اور موجودہ وقت عالموں، ادیبوں اور شاعروں کی صحبت میں گزار چکا تو جعفر کی طرف متوجہ ہوا۔ جعفر نے گزارش کی، کابل سے ایک درویش حاضر ہوا ہے جس کو حضرت میاں میر سے نسبت ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اسے تسخیر جن اور فن تکثیر میں کمال حاصل ہے۔ وہ دشمن کے مقابلے کی شدت سے واقف ہے اور التماس کرتا ہے کہ اگر اسے حکم دیا جائے تو قندھار اٹھا کر صاحب عالم کے قدموں میں ڈال دے۔ دارا کے اشارے پر ایک پیر مرد اندر لایا گیا جو سیاہ کملی میں لپٹا ہوا تھا، جس کا ایک ایک بال برف کے گالوں کی طرح سفید تھا۔ آنکھوں سے جلال اور چہرے سے اقبال ٹپک رہا تھا۔ شہزادے نے سلام کا جواب دیا، اسے اپنے پاس بٹھایا اور جعفر کے قول کی تائید چاہی۔ فقیر نے دونوں ہاتھ زانوؤں پر پھیلائے، نیم باز آنکھوں سے بارگاہ کی چھت کی طرف دیکھا جو فانوسوں کی کہکشاں سے روشن تھی، اور فرشتوں کی سی آواز میں بولا، گزشتہ جمعے کو حضرت میاں پیر نے خواب میں حکم دیا کہ میں قندھار جاؤں، صاحب عالم کی خدمت میں حاضری دوں اور مدد کی پیشکش کروں۔ آپ کا لشکر قندھار کی فوجوں سے نہیں، جناتوں سے لڑ رہا ہے اور ناکام ہو رہا ہے۔
جناتوں سے جنات لڑ سکتے ہیں یا قرآن پاک کی آیتیں۔ تھوڑی دیر سکوت رہا۔ دارا سر جھکائے سوچتا رہا۔ درویش پھر خود کلامی کے سے انداز میں بولا، اگر صاحب عالم لولیان لشکر میں سے ایک لولی عنایت کریں اور کچھ سامان فراہم فرمائیں تو میں اس جن کی نظر چڑھاؤں جس کے قبضے میں قندھار ہے اور صاحب عالم کے دخل میں لے آؤں۔ شہزادے کی انگلیاں اسی طرح پھولدار سے کھیلتی رہیں۔ تم نے کس لولی کا انتخاب کیا؟ صاحب عالم جن کا بتلایا ہوا حلیہ خدمت عالی میں پیش کر دوں گا اور صاحب عالم اس کی تلاش فرما کر غلام کے حوالے کر دیں گے۔ دارا، جس کے لیے میاں میر کی نسبت ولایت کی سند تھی، جس نے عمر بھر کبھی جھوٹ بولنے کا ارتکاب نہ کیا تھا، جس نے اسی مہم میں بڑے بڑے سادھوؤں، سنتوں اور عالموں اور ساحروں کی عاجزی دیکھ لی تھی، ہم رکابوں کی ساری دعائیں اور پیشن گوئیاں بیکار اور غلط ثابت ہو چکی تھیں، جس کے دل پر لکھا ہوا تھا کہ قندھار کی فتح سے ہندوستان میں اسے جو وقار حاصل ہوگا وہ اورنگزیب کو تخت طاؤس سے اور دور کر دے گا۔ اس بھولے دارا نے ایک معصوم بچے کی طرح فقیر کو پر یقین نگاہوں سے دیکھا اور لولی کا حلیہ دریافت کیا۔ صاحب عالم اس لولی کا قد نکلتا ہوا جسم کسی قدر گول، رنگ سرخی مائل سفید، آنکھیں سیاہ، ابرو مہین اور خمدار، سینہ فربا اور بلند، سورین بھاری، ہاتھ اور پاؤں سبک ہیں۔ اس کا نام لام سے شروع ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی پر مسا ہے، بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی پر تل ہے اور گردن پر لہسن، آواز میں کھنک اور رقص میں سحر ہے، اور کچھ مشک، عنبر اور زعفران، اور ایسا مقام جہاں انسانوں کا گزر نہ ہو۔ مجھے اس لولی کے ساتھ عطا کیا جائے اور انتظار فرمایا جائے کہ پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ انتظار کی مدت؟ اگر 40 دن کی مدت میں قندھار کو قدموں میں نہ ڈال دوں تو گردن اڑا دی جائے۔ دارا نے اپنے معتبر ندیم اور امیر جعفر کو سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ اس نے دست بستہ گزارش کی، غلام درویش کا ضامن ہے۔ قلعہ بسنت کے نوبت خانے کے داہنی طرف کشادہ میدان کے قلب میں قد عالم وسیع و عریض چبوترے کے چاروں طرف سنگ سرخ کی ایک نیزے سے بلند دیوار تھی۔ اس کے حلقے میں بھورے پتھر کا مضبوط برج تھا۔ جہاں مغل سپاہ کا ایک دستہ مقیم تھا، وہ عمارت اسی وقت خالی کی گئی اور قیام کے سامان سے آراستہ ہونے لگی۔ دوپہر رات باقی تھی جب لالا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آنکھ کھولی، سرہانے شمع جل رہی تھی اور دروازے پر تھپکیاں دی جا رہی تھیں۔ کون؟ عنبر۔ کیا ہے؟ دروازہ کھولو۔ اس نے گرم چادر جسم پر لپیٹی اور دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا۔ عنبر کے ساتھ ساتھ سیاہ پوش مسلح سپاہیوں کا ایک دستہ اندر آیا اور لالا پر ڈاکوؤں کی طرح جھپٹ پڑا۔ ایک قوی ہیکل سپاہی نے اسے بے بس کر کے اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور برج میں پہنچا دیا اور حصار کے چاروں طرف تلواریں کھڑی ہو گئیں۔ برج کا آہنی دروازہ اندر سے بند تھا۔ دیوار سے لگے تخت پر چمڑے کے گدے پر لالا بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پشت پر بدھے تھے۔ جب درویش تہہ خانے سے باہر چلا گیا اور لالا کے ہاتھ کھل گئے، تب جعفر نے شریر آواز میں کہا، لالا، یہ آخری کوشش ہے، اس کے بعد گلا گھونٹ کر اسی تہہ خانے میں چھوڑ دوں گا۔ لالا نے مجبور سپردگی سے جعفر کو دیکھا اور ہونٹوں پر قفل ڈالے کھڑی رہی۔ فقیر ایک بھاری دہکتی ہوئی انگیٹھی اٹھائے اندر آیا اور جعفر کو مخاطب کر کے آہستہ سے بولا، تم دونوں آرام کرو، ابھی 1 پہر رات باقی ہے۔ دن بھر کی جسمانی تھکن اور 3 پہر رات کے ذہنی تشنج سے چور جعفر جب لالا کی عنبری زلفوں میں منہ ڈھانپ کر سویا تو معلوم نہیں کب آنکھ کھلی، لیکن جب آنکھ کھلی تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ تخت کے سامنے درویش 4 مسلح دیو قامت سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سپاہی 5 ہتھیار لگائے بھوتوں کے مانند اسے گھور رہے تھے۔ وہ اچھل کر بیٹھ گیا، پاگلوں کی طرح ان کو دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، محراب خان نے تمہاری پیشوائی کو بھیجا ہے۔ محراب خان؟ ہاں، قندھار کے قلعے دار محراب خان۔ پھر اس کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئیں اور ہاتھ درویش نے تھام لیے۔ لالا کو سوتا چھوڑ کر وہ اندھوں کی طرح چلنے پر مجبور ہو گیا۔
پھر اس کے نتنوں میں خوشبوئیں اور کانوں میں آوازیں آئیں اور پاؤں قالینوں میں دھس گئے۔ پٹیاں کھولی گئیں۔ صندل کے تخت پر محراب خاں بیٹھا ہوا تھا۔ سفید چہرے پر مہندی سے رنگی ہوئی داڑھی اور تیز نیلی آنکھیں اور بھاری کمر میں جڑاؤ خنجر، سب چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ تم محراب خاں کے سامنے ہو۔ اس نے کورنش ادا کی۔ محراب خاں تخت سے اٹھا، اس کے کندھے پر اپنا وزنی ہاتھ رکھ دیا اور تخت کے برابر رکھی ہوئی ہاتھی دانت کی کرسی پر بیٹھا دیا اور تمکنت سے بولا، تو تم ہو صاحبزادے بلند اقبال کے ذاتی توپ خانے کے وہ میر آتش جس نے قندھار کو دوزخ بنا دیا ہے؟ جعفر سوچ رہا تھا کہ یہ تعریف ہے یا فرد جرم۔ نوجوان، ہم تمہاری شجاعت کی داد دیتے ہیں اور تم سے، سید جعفر سولت جنگ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم ضروریات سے فارغ ہو لو۔ اس نے تالی بجائی اور 2 ماہ پیکر اور ستارہ لباس کنیزیں اندر آ کر حکم کا انتظار کرنے لگیں۔ محراب خاں نے ان کی طرف دیکھے بغیر حکم دیا، ہمارے مہمان اور دوست مرزا سید جعفر سولت جنگ کی خدمت میں رہو اور ہر حکم کی تعمیل کرو۔ کنیزوں نے سر خم کیے اور الٹے قدموں چلنے لگیں۔ خان نے کھڑے ہو کر اور کسی قدر خم ہو کر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ جعفر کنیزوں کے ساتھ چلنے لگا۔ خوشبودار پانی سے لبریز مرمری حوض میں غسل کر کے وہ باہر نکلا تو شعلہ بدن کنیزوں نے 7 رقوم جواہر سے آراستہ ہفت پارچہ خلعت پیش کی۔ مرصع ہتھیار کمر سے لگائے، سیمی برتنوں میں میوے اور مشروبات پیش کیے۔ جب وہ محراب خاں کے دولت خانے کی طرف چلا تو شمعیں روشن ہونے لگی تھیں اور فانوس جگمگانے لگے تھے۔ سنگ مرمر کے الستر کار اور جھاڑوں سے آراستہ ایوان میں آبنوسی تخت، اصفہانی قالین پر زردوز مسند لگائے محراب خاں بیٹھا تھا۔ جعفر کو دیکھتے ہی ذرا سا اٹھا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ گداز قالینوں پر نیم دائرے میں کھڑی ہوئی کنیزیں حرکت میں آ گئیں۔ کسی کنیز نے دھیمے سروں میں حافظ کی غزل چھیڑ دی اور آہستہ آہستہ رقص ہونے لگا۔ ایک کنیز جھوم جھوم کر چلتی ہوئی آئی اور اپنی سفید ننگی کمر سے سراہی اتاری، پیالہ بھر کر پہلے محراب خاں کو پیش کیا اور کٹار سی آنکھوں سے جعفر کو دیکھتی رہی۔ جعفر جو اس کے بدن کے پیچ و خم میں کھویا ہوا تھا، اپنی ناک کے پاس پیالہ دیکھ کر چونک پڑا اور قبول کیا۔ محراب خاں رقص و سرور سے بے نیاز اسی طرح پیالہ لیے بیٹھا تھا۔ پھر خان نے ہاتھ بلند کیا، ایوان کنیزوں سے خالی ہو گیا۔ محراب نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ وطن کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور دین کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جعفر خاموش رہا۔ مغل لشکر کے سرداران عظام میں سے صرف ایک جلیل الشان امیر ایسا ہے جو اگر ہماری معاونت کرے تو ہم ایران کو اس عظیم مصیبت سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس امیر کا نام ہے مرزا جعفر سولت جنگ۔ جعفر نے زبان نہ کھولی۔ آپ کو دارا کی سرکار سے جو تنخواہ ملتی ہے ہم اس کی دوگنی ادا کریں گے اور 1 سال کی فوراً ادا کریں گے، اور اس کے عوض میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مغل توپ خانہ ہم کو کم از کم 40 دن کی مہلت دے دے۔ 40 دن تک خاموش رہے تاکہ زمین دوز راستیوں سے ہمارے کمک آ سکیں اور زخمی توپ خانے کی مرمت کی جا سکے، لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جعفر نے بڑے کرب سے جواب دیا۔ محراب خاں نے اس کا بازو پکڑ لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہنے لگا، آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ قلعہ شکن، عقدہ کشا، فتح مبارک، کشور کشا اور گڑھبنجن نامی توپوں کی خرابی کا بہانہ کر کے خاموش کر سکتے ہیں، ماہر گولہ اندازوں کو ماتوب کر سکتے ہیں، ہوائی توپوں کے آزمودہ کار توپچیوں کی جگہ ناتجربہ کار توپچیوں کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو بارود کے ذخیرے ضائع کیے جا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مغل لشکر کو محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آخری جملہ کہتے کہتے وہ چھلک گیا، لالا وہ تو ہے ہی آپ کی، اس کے علاوہ قندھار کی ہر کنیز آپ پر حلال کی جاتی ہے، آپ کی خدمت پر مامور کی جاتی ہے۔ محراب خاں اس کی پشت سے مسند لگا کر اٹھ گیا اور ایوان جگمگاتے جسموں سے چھلکنے لگا۔
حسین و جمیل جسم لباس کی بے جا تہمت اٹھائے ہوئے ہولناک اداؤں سے سپردگی کا اظہار کرتے شوق کے سمندر میں ڈوب جانے پر آمادہ کرتے ہوئے اس کے ارد گرد رقص کرنے لگے، مڈلانے لگے۔ کسی نے رباب اٹھا لیا، کسی نے بازوؤں کو خنجر چمکا کر گھنگرو چھیڑ دیے، کسی نے یاقوت کے شہتوت اس کے ہونٹوں کے سامنے کر دیے، کوئی اس کے تخت کے سامنے آنکھوں کے پیالے خالی کرنے لگی اور وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ دارا شکوہ کی خدمت خواجہ سرا بسنت کی خون ٹپکاتی تلوار کھچے ہوئے اس کے سامنے آئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر غیظ سے دیکھنے لگی اور غدار کا خطاب دے کر تلوار علم کر دی۔ اس نے پہلو بدل لیا، پھر اصفہان آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ صاف ستھری پتھریلی سڑکیں، نوکیلے گنبدوں، چوکور میناروں اور اسپینی محرابوں کی سرخ و سیاہ عمارتیں، گل چہر کنیزوں، فرشتہ صورت غلاموں، عراقی گھوڑوں، مصری ریشم اور ہندی کمخات کے لباسوں سے جگمگاتے بازاروں کی رونق یاد آئی۔ قصر شاہی کی شوکت، گمشدہ ماں باپ کی محبت، بہنوں کی لگاوٹ اور بھائیوں کی رفاقت، ایک ایک چیز اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور امان کی بھیک مانگنے لگی، مگر جعفر بیٹھا رہا۔ پھر کسی نے پٹکا پکڑ کر کھینچ لیا۔ دارا شکوہ سامنے کھڑا تھا۔ دارا شکوہ، ولی عہد سلطنت۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور چہرہ غضب سے سرخ تھا۔ تالی بجتے ہی موت سے زیادہ بھیانک جلاد دونوں ہاتھوں میں جمدھر اٹھائے ہوئے سامنے آیا اور لال لال آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دارائی ابروؤں کو جنبش ہوئی اور جمدھر اس کے سر پر آ گیا۔ پھر جیسے ایک طرف پردہ اٹھا اور اورنگزیب آ گیا۔ اورنگزیب، حاکم دکن۔ آتے ہی جلاد کا جمدھر سونے کا ہار بن کر اس کے گلے میں جگمگانے لگا۔ اس نے گردن جھکا لی اور اس کے رخسار کسی کے لبوں کے لمس سے لرز گئے۔ اس نے پوری آنکھیں کھول دیں تو جیسے لالا مسکرا دی۔ اس کے جسم سے لالا کی مخصوص خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کھڑا ہو گیا۔ کسی نے اپنے سفید اڑیا بازو اس کی گردن میں ڈال دیے۔ کہاں؟ بسنت۔ اس نے چپکے سے بازوؤں کو اپنی گردن سے اتار دیا اور اس کی کمر پر آہستہ سے تھپکی دی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کنیزیں اپنے حلقے میں لیے ہوئے دوسرے ایوان میں آئیں جس کے وسط میں تختوں کی قطار لگی تھی۔ چمڑے کے دسترخوان پر چاندی کی لاتعداد قابوں میں انواع و اقسام کی نعمتیں چنی تھیں۔ ایک خوان میں تازہ پھل ڈھیر تھے۔ ایک طرف سے خوان آ گیا۔ شفیق میزبان کی طرح لے جا کر اس کے ہاتھ دھلوائے، اپنے برابر بٹھایا، خود قابیں اٹھا اٹھا کر اس کے سامنے لگائیں۔ گوشے میں بیٹھی ہوئی ایک کنیز مدھم سروں میں ارغنو بجاتی رہی۔ ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ جیسے آسمان پر گرجتے ہوئے بادل زمین پر گر پڑے، جیسے ساون بھادو کی کڑکتی بجلیاں ایک ساتھ جمع ہو کر قلعے پر ٹوٹ پڑیں، جیسے زلزلہ آ گیا۔ محراب خاں اس سے رخصت لیے ہوئے بغیر باہر نکلا۔ مغل توپ خانہ قیامت ڈھائے ہوئے تھا۔ محراب خاں کے رہائشی مکانات شیشے کے خوانوں کی طرح چور چور ہو گئے۔ 50 سیر کے گولے اولے کی طرح برس چکے تو پتہ چلا کہ کتنے ہی روشناس سپاہی اور سردار شکار کیے ہوئے جانوروں کی طرح مردہ پڑے تھے۔ بارود بنانے والے اور توپیں ڈھالنے والے کارخانے زیر و زبر ہو گئے۔ محراب کی مہندی سے رنگی ہوئی حسین داڑھی خوف سے بھیانک ہو گئی، جیسے داڑھی خون میں نہا گئی ہو۔ وہ اس کے قریب کھڑا رہا اور اس کی بدحواس آواز سے احکام سنتا رہا۔ پھر چاندی کا ایک خوان سامنے لایا گیا۔ خان نے اپنے ہاتھ سے اشرفیوں کی تھیلی جعفر کے سامنے رکھ دی اور تلوار کمر سے باندھ دی۔ جعفر نے اپنا جائزہ لیا۔ کچھ نہ ملا تو دارا شکوہ کی بخشی ہوئی انگوٹھی خان کی نظر کر دی۔ پھر مسلح غلاموں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور وہ سرنگ میں رینگنے لگا۔ تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ دیواروں پر دیبائے رومی کے دیوار پوش ٹنگے ہوئے تھے۔ کاشانی اطلس کے چھت پوش کے نیچے نقرئی فانوس جگمگا رہے تھے۔ فرش پر مصری قالین بچھے تھے۔ تخت زر کار تخت پوشوں اور زردوز مسندوں سے سجے ہوئے دولہا بنے بیٹھے تھے۔ چاندی کی انگیٹھیوں میں نجورات سلگ رہی تھیں اور لالا ریشمی ازار اور ایرانی قبا پہنے دراز تھی۔ ایک کنیز اس کے بالوں کو عود کے دھوئیں سے بسا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کنیز سلام کر کے دروازے میں غروب ہو گئی۔ اس نے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور لالا کے کھلے ہوئے بے محابہ حسن میں کھو گیا۔
دارا شکو چاندی کی تخت پر بیٹھا ہوا مجمع البحرین کی کتابت کیے ہوئے اوراق پڑھ رہا تھا۔ خواجہ سرا بسنت طلائی کشتی میں دوسرا جز لیے کھڑا تھا۔ فہیم ایک ہاتھ میں قلمدان اور دوسرے میں قلم پکڑے ہوئے تھا جو عقاب کے پر کی کلگی لگائے ہوئے تھا۔ جعفر نے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کورنش ادا کی۔ دارا نے کاغذ بسنت کی کشتی میں ڈال دیا اور تخلیے کا اشارہ کیا۔ تمہارے درویش کا کیا حال ہے؟ وہ عمل پڑھ رہے ہیں صاحب عالم، اور بندے درگاہ 2 دن سے ان کی خاموش حضوری کی سزا بھگت رہا ہے۔ آج بڑی مشکل سے مجری کی اجازت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ اپنے عمل میں اور شدت سے مشغول ہو جائے۔ صاحب عالم، میری گزارش ہے۔ دارا نے تالی بجا دی۔ بسنت تعظیم دے کر کھڑا ہو گیا۔ ماں بدولت سوار ہوں گے۔ سرداران لشکر کو حکم پہنچایا جائے کہ باب کامرانی پر حاضر ہوں، اور دارا کھڑا ہو گیا۔ جعفر تسلیم کر کے باہر نکل آیا۔